بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ناظرین، خادم الفقراء ٹی وی سے آپ کا میزبان راشد اقبال نقشبندی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ گرامی، اللہ سبحانہ و تعالی نے دین کی اشاعت کی توفیق اپنے ان محبوب بندوں کو مرحمت فرمائی جنہوں نے زندگی کی ساری دلچسپیوں سے منہ موڑ کر اپنی حیات مستار کا لمحہ لمحہ پروردگار عالم کی محبت اور ہادی برحق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں بسر کیا۔ دنیا بھر میں جہاں کہیں کفر و شرک کے مستحکم قلعے تھے، یہ درویش دور دراز کی مسافتیں طے کر کے وہاں پہنچے اور وہاں لا الہ الا اللہ کی ضرب خیبر شکن سے ان کو منہدم کیا۔ وہاں توحید کے ایسے چراغ روشن کیے جنہیں کوئی آندھی نہ بجھا سکی۔ وہاں اسلام کا پرچم اس شان سے لہرایا کہ کوئی طوفان اسے نہ گرا سکا۔ ناظرین گرامی، آج ہم لاہور میں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے مرشد کے حکم سے غزنی سے چل کر لاہور تشریف لائے اور دین کی اتنی خدمت کی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی یاد کو تازہ کر کے رکھ دیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اگر آپ کا زمانہ پا لیتا تو آپ کی بیعت کرتا۔ آپ رشتے میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماموں ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ گنج بخش کا لقب استعمال کرتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بھی میں آپ کے روضے پہ تشریف لاتا تو مجھے یہاں سے جنت کی خوشبو آتی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مکمل نام ابو الحسن علی بن عثمان الحجویری المعروف داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت 400 ہجری میں ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ افغانستان کے شہر غزنی کے محلہ جلاب میں پیدا ہوئے، مگر بعد میں آپ حجویر تشریف لے آئے۔ آپ کے والد گرامی کا نام سید عثمان بن علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے۔ آپ نجیب الطرفین سید ہیں۔ آپ کا خاندان اس وقت کے بادشاہوں کے خاندان کی طرح حیثیت رکھتا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ابتدائی تعلیم جلاب میں ہی حاصل کی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پڑھنے اور سیاحت کا دورانیہ تقریباً 27 سال پر محیط ہے۔ فارسی زبان آپ کو گڑھ ہی سے ملی۔ آپ نے 15 سال کی عمر میں عربی کا ایک دیوان کتاب کی شکل میں لکھ ڈالا جو آپ کی علمی قابلیت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب جوان ہوئے تو آپ کی شادی جلاب کے محلے کی ایک سید زادی سے کر دی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بیٹا عطا فرمایا۔ آپ نے ان کا نام حسن رکھا، جس کی وجہ سے لوگ آپ کو ابو الحسن کہنے لگے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اہلیہ اور آپ کا بیٹا حسن آپ کی زندگی میں ہی وفات پا گئے، تاہم آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دوبارہ شادی نہیں کی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مختلف اہم موضوعات پر کتب تنصیف کی، جس میں کشف المحجوب نمایاں حیثیت رکھتی ہے۔ یہ کتاب دنیا تصوف میں اور تمام تر عالم اسلام کے آپ کی بہترین کتاب مانی جاتی ہے، جسے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے غزنی میں لکھنا شروع کیا، تاہم اس کا زیادہ تر حصہ آپ نے لاہور میں لکھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کشف المحجوب میں 237 قرآنی آیات، 131 احادیث اور تقریباً 351 اقوال نقول کیے ہیں۔ دنیا بھر میں تقریباً 25 زبانوں میں اس کا ترجمہ موجود ہے۔ لاہور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو بڑی عزت سے نوازا۔ دور دراز سے لوگ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زیارت کے لیے تشریف لاتے اور آپ کے فیض و برکات سے مستفیض ہوتے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عمر جب 60 سال ہو چکی تو ایک دن مرشد کا پیغام آیا کہ میری طرف چلے آؤ۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مرشد کا حکم پاتے ہی 6 یا 7 آدمیوں کو لے کر مرشد کی طرف چل پڑے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے مرشد کے پاس پہنچے
اس وقت ان کی حالت کافی علیل ہو چکی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے مرشد کا سر مبارک اپنی گود میں رکھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مرشد ابو الفضل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے چند باتیں آپ کو بتائیں اور دنیا سے پردہ فرما گئے۔ 460 ہجری میں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مرشد کا وصال ہوا۔ اپنے مرشد کے وصال کے 5 سال بعد آپ نے لاہور میں گزارے۔ اس طرح آپ کی عمر 34 سال لاہور میں مکمل ہوئی۔ 465 ہجری میں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نماز جنازہ آپ کے مرید شیخ ہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پڑھائی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لاہور کی سرزمین کو دین الہی سے خوب نوازا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس مبارک 18، 19 اور 20 صفر المعظم کو لاہور میں منایا جاتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے چاہنے والے بہت سے لوگ شرکت فرماتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین گرامی، مزید اس طرح کی اسلامکس معلومات اور اولیاء کرام کی حالات زندگی کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے چینل خادم الفقراء ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے اور فیس بک پہ ہمارے پیج کو لائک کیجئے۔ انشاءاللہ العزیز ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔